یہ ہے 6 لاکھ روپے میں سے کتنی زکوٰۃ نکلے گی، اور وہ زکوٰۃ کے پیسے کیا ہم مسجد تعمیر میں یا فضان مدینہ میں ہم دے سکتے ہیں؟ 1 لاکھ کے اوپر 2,500 ہوتی ہے تو 6 لاکھ کے اوپر 15,000 روپے تقریباً یہ بن جائے گی. تو 15,000 روپے ان کو زکوٰۃ دینا پڑے گی. مسجد میں بھی دینا چاہیں یا فضان مدینہ دینا چاہیں تو چونکہ ڈائریکٹ ان مقامات پر نہیں لگتی تو دیتے وقت بتا دیں متولی کو کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ وہ اس کا شرعی حیلہ جو ہوتا ہے وہ کر لیں اور اس کو کرنے کے بعد پھر مسجد میں استعمال کریں، یعنی مسجد کی تعمیر میں یا پھر جو ہے وہ فیضان مدینہ میں جو نیک کام ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو استعمال کر سکیں. اب یہاں پر چند باتیں قابل غور ہیں. ایک بات تو یہ کہ یہاں انہوں نے بظاہر ایک حیلہ اختیار کیا تھا کہ ہفتے کے روز شکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے مچھلیاں محفوظ رکھی، اتوار یا پیر کو کی، اور ایک تدبیر اختیار کی جس کو ہم حیلہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں. تو کیا یہ حیلہ ناجائز ہے؟ اور بعضوں نے اسی سے استدلال کیا کہ حیلہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، اگر جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان کو عذاب میں مبتلا نہ فرماتا. اس کا جواب مفسرین نے فرمایا کہ حیلہ شرعی بالکل جائز ہے، لیکن انہوں نے جو حیلہ اختیار کیا تھا وہ دراصل حیلہ تھا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا اور گڑھوں میں مچھلیوں کو قید کر لینا بھی شکار کرنا ہی تھا. لہذا انہوں نے صراحتاً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا تھا، حیلہ اختیار نہیں کیا تھا، اس لیے قابل سزا ہوئے اور یہ باعث ہلاک ہو گئے. ورنہ حیلہ اختیار کرنا خود یہ شرعاً ثابت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں اس کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو آپ کی زوجہ بڑی خدمت گزار تھیں، بہت آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں. ایک مرتبہ کچھ دیر سے تشریف لائیں، کوئی شرعی مجبوری ہوگی، تو حضرت ایوب علیہ السلام تھوڑے سے غضبناک ہوئے اور آپ نے قسم کھا لی تھی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. پھر جب آپ صحت یاب ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ اگر نہیں مارتا ہوں تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر میں ماروں کہ خدمت گزار بیوی ہیں ان کو اذیت ہوگی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 44 سے اس میں ارشاد فرمایا کہ خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، کہ ایوب تم اپنی قسم مت توڑو بلکہ ایک جھاڑو اپنے ہاتھ میں لو جس میں 100 تنکیاں ہوں اور اسے تم اس کو مار دو اپنی زوجہ کو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. تو دیکھیں 100 کوڑوں کی انہوں نے قسم کھائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حیلہ ان کو بتا دیا کہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور وہ اذیت سے بھی محفوظ رہیں گی. تو اس لیے حیلہ شرعی اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. انہی چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے زکوٰۃ کے معاملے میں حیلہ اختیار کرنا بھی جائز قرار دیا ہے. یہ جو مدارس میں مطلب ہاسپٹلز وغیرہ میں دی جاتی ہے یا جو ویلفیئر اداروں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس میں بھی شرعی حیلے کے ذریعے ہی زکوٰۃ لگائی جاتی ہے. کیونکہ اگر زکوٰۃ ویسے کسی ادارے میں دیں تو چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے درست ہونے کے لیے تملیک شرط ہے، یعنی شرعی فقیر کو مالک بنانا شرط ہے، تو اس طرح تو زکوٰۃ ادا ہونی نہیں چاہیے تھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جب کسی ادارے کو دی جاتی ہے تو وہ ادارہ پہلے کسی شرعی فقیر کو وہ زکوٰۃ مل کر دیتا ہے. جب وہ ادا ہو گئی تو پھر ان سے وہ زکوٰۃ لے کر یا وہ مطلب یہ کہ تحفتاً اس ادارے کو دوبارہ دے دیتا ہے اور وہ زکوٰۃ استعمال ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس حیلہ شرعی کا ثبوت ہے، لیکن وہ حیلہ شرعی اسی وقت قابل مطلب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا یا درست قرار دیا جائے گا کہ جب اللہ کی نافرمانی کا قصد نہ کیا جائے. لہٰذا اگر کوئی اس طرح کرے کہ اپنی زکوٰۃ پہلے کسی شرعی فقیر کو دے اور پھر وہ شرعی فقیر اسے تحفتاً دے دے، اس سے لے لے، اس طرح حیلہ اختیار کرے تو یہ قابل گرفت ہی رہے گا. ہمارے اسلامی مدرسہ میں رہائشی طلبہ اور مدرسہ انظامیہ ہر سال قربانی کی کھالیں جمع کر لیتے ہیں اور اس کو تملیک کر کے مدرسہ پر خرچ کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اللہ کے فضل سے آپ کو پتہ چل گیا یہ تملیک کرتے ہیں. اے تملیک پتہ کہ شاید نہ جائے، عام بندوں نے پتہ ہی نہیں تملیک کیا ہوتی ہے. یہ ایک حیلہ ہے. تملیک کہتے ہیں مالک بنانا. فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ جو پہلے تو میں زکوٰۃ سے شروع کرتا ہوں. ان کے نزدیک زکوٰۃ میں کسی بندے کو مالک بنانا ضروری ہے، ادروائز زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن آپ سے تو وہ چندہ باکس میں بھی زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کسی کو مالک تو نہیں بنا رہے ہوتے سر. لیکن وہ اس کو حلال کر لیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب چندہ باکس کھولتے ہیں نا تو سامنے غریب اسٹوڈنٹس بلاتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں. سپوز 1 لاکھ روپے چندہ اکٹھا ہوا زکوٰۃ کا،
وہ تو استعمال کرنا اس کو حرام سمجھتے ہیں, کہتے ہیں تملیک ہوئی نہیں, مالک تو بنایا نہیں گیا, تو جرنل کسی نے چندے میں ڈالا ہوا ہے نا. وہ ایک اسٹوڈنٹ کہتے ہیں لو جی یہ 10,000 روپے آپ کو میں نے اس کا مالک بنایا, دوسرے کو بھی 10 دیا, کرتے کرتے 10 کو 10 دے دیا, لاکھ پورا ہو گیا. اینڈ پہ کہتے ہیں آپ یہ مدرسے کو گفٹ کر دیں. ہاں اللہ اکبر, یہ کتاب الحیل پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں. امام بخاری نے کتاب الحیل چیپٹر بنا کے اسی حنفیوں کے ان مسئلوں کے مذاق اڑایا کہ یہ کس قسم کے ہیلے کرتے ہیں. جیسے وہ یہودیوں نے ہفتے والے دن شکار منع تھا نا, تو وہ کیا کرتے تھے, ہفتے والے دن مد و جزر میں نا پانی چڑھتا تھا سمندر کا, انہوں نے نا سمندر کے ساتھ بڑے بڑے گڑھے کھود لیے تھے. جب پانی چڑھتا تھا نا تو مچھلیاں جو ہے نا وہ ان گڑھوں میں آ جاتی تھی, جب پانی اترتا تھا تو گڑھوں سے اتوار والے دن شکار کر لیتے تھے. کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کو شکار ہی نہیں کیا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن بھی یعنی وہ ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہیں پھدکری ہوتی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے, ان کا امتحان جو تھا, اور باقی پورا ہفتہ نظر ہی نہیں آتی تھی مچھلیاں. انہوں نے پھر کر لینے اس نو لال کرنے ہیلا کرنے. تو یہ پہلا ہیلا اس طرح کا یہودیوں نے کیا, پھر ہمارے یعنی بزرگوں نے بھی کیا. احترام سے ہی نام لینا چاہیے نا, تو جن کے بزرگ ہیں وہ تو احترام سمجھتے ہیں. اور یہ باقاعدہ فتاوی الفگیری میں یہ سارے لکھے ہوئے ہیں, اس سے بھی بڑا لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ایک خامند ہے اس کے پاس 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا موجود ہے تو زکات بنتی ہے, تو جب شرعی سال پورا ہونے والا ہو ایک دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کرتا ہے تو اس پہ زکات دی, کیونکہ سال پورا نہیں ہوا. سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے, یہ ڈونکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں بیوی کا سال پورا ہونے لگے نا تو ایک دن پہلے وہ خاوند کو گفٹ کرتے. اگے تسی پھر کاؤ اڑا چڑی اڑی سارے اڑ گئے, ٹھیک ہے نا جی, اے اڑا اڑی چلتا رہے گا تو زکات نہ خاوند تے نہ بیوی تے. یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں ریٹن میں جو مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, یہ لکھے ہوئے ہیں اور ہماری متیں ماری ہوئی ہیں ان لوگوں نے. یہ کتاب الحیل پورا چیپٹر ہے ہیلے کا, جی فقہ حنفی میں, تو اس طرح تو کوئی بھی نہ دے. تو یہ تملیک اس طرح کرواتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کو مالک بناتے ہیں. اور اچھا اب ان کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ زکات جو ہے نا یہ مدرسے پہ لگ سکتی, مسجد پہ نہیں, اس میں بھی وہ تملیک کروا لیتے ہیں, گفٹ لے لیتے ہیں. قربانی کی کھالوں کے والے سے بھی کر لیتے ہیں, حالانکہ وہاں ان کو بتائیں تملیک کی ضرورت نہیں ہے. میں ان کو فقہ حنفی کا ہی مسئلہ بتاتا ہوں کہ سر یہ زکات میں تملیک کا مسئلہ ہے, قربانی کی کھالوں میں تملیک کا مسئلہ نہیں ہوتا. قربانی کی کھالوں کا پیسہ مدرسے میں ڈائریکٹ آپ لگا سکتے ہیں فقہ حنفی کے مطابق. ہمارے مطابق تو سب کچھ ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا مطابق تو قرآن میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں زکات کے 8 مصارف لکھے ہوئے ہیں, ان میں 8واں ایک مصرف ہے فی سبیل اللہ. آپ ہر کام میں ایون پمفلٹ بانٹ کے بھی تقسیم کر سکتے ہیں, پبلک ویلفیئر کا کام بھی کر سکتے ہیں, چیف جسٹس کے ڈیم فنڈ میں بھی آپ زکات جمع کروا سکتے ہیں, اس میں تملیک کوئی ضروری نہیں ہے. اور جہاں تک صدقہ خیرات ہے اور قربانی کی کھالیں, اس میں تو فقہ حنفی میں بھی تملیک کوئی نہیں, تملیک صرف ہے زکات میں. اس میں اگر کوئی کرتے ہیں, البتہ وہاں تملیک اس لیے کرنی پڑے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کھالوں کا پیسہ مسجد پہ نہیں لگ سکتا, مدرسے پہ لگے گا. لگ سکتا ہے, زکات کا پیسہ بھی مسجد پہ لگ سکتا ہے. ظاہر ہے وہ پہلے میں نے بتایا نا کہ بیت المال ایک جگہ ہی ہوتا تھا, وہیں زکات آتی تھی, وہیں پہ مال غنیمت آتا تھا, وہیں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا, وہ مسلمانوں کا بیت المال ہوتا تھا. تو یہ اس طرح کی تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو فی سبیل اللہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں پرفارم کر سکتے ہیں, مسجد میں بھی. اور پھر وہ کہتے ہیں آرام کا پیسہ آپ مسجد کے ٹوائلٹ بنا لیں, یہ بھی ہوتا ہے. کئی لوگوں سے کہتے ہیں سودی پیسہ سانو دے دو, اسی لیٹرین بناواں گے. یار لیٹرین بھی پاک پیسے کی ہونی چاہیے, کیوں, وہاں پہ بھی تو آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے. لیٹرین کی طہارت تو نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ طہارت جو ہے وہ چابی ہے نماز کی. آپ وہ آرام کے پیسے کے اوپر کروانا چاہ رہے ہیں, مسجد پہ حلال کا پیسے ہی لگنا چاہیے. اچھا ویسے میں اگلی بات آپ کو بتاؤں, یہ آپ کو تقریریں تو کرتے نظر آئے ہیں, آج تک کوئی بندہ کہے کہ میں لاکھ روپے لے کے مسجد میں گیا ہوں کسی کے پاس, اور آگے مولوی نے مجھ سے پوچھا ہو کہ حلال دے نہیں کہ حرام دے, نہیں پوچھتے. کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کو تو مسئلے پڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کو اس سے غرض نہیں ہوتا. میرا خیال وہ کہتے ہیں حرام دے بھی ہوئے ساڈے کو لا کے لال دے ہو جان گے, ساڈی برکت نال. کبھی نہیں پوچھتے. ٹھیک ہوگا جی, مکاؤ جی, ٹائم ختم ہونے والا ہے.